بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، تھوڑا قریب آ کر رہتا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استقامت سے متعلق باتیں گزشتہ کئی جمعوں میں آ چکی ہیں، اور اصل چیز ہے ایمان پر استقامت۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ماننا، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ کے پاس پیش ہونے، یعنی آخرت پر ایمان لانا، آخرت کا یقین۔ ان تین چیزوں کا یقین اگر دل کی گہرائیوں میں ہو تو پھر وہ مومن ہے۔ اور اس یقین کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہے تو پھر ایمان میں کمزوری، اور ایمان کی کمزوری انتہائی خطرناک، بہت خطرناک۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عبداللہ ابن جدعان کے متعلق۔ عبداللہ ابن جدعان مکہ کا انتہائی سخی آدمی تھا، بہت سخاوت کرتا تھا، غریبوں کے بہت کام آتا تھا، اور اس کی سخاوت کے چرچے عام تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا آخرت میں عبداللہ ابن جدعان کو اس کی یہ نیکیاں کام آئیں گی کہ اس کے خیر کے کام اور اس کے بھلائی کے کام لوگوں کی زبان پر ہیں، اور سارے لوگوں میں وہ سخاوت کے اعتبار سے کافی مشہور ہے، غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، تو کیا اس کے یہ سارے کام آخرت میں اس کو کام آئیں گے، کسی طرح نفع پہنچائیں گے؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ عبداللہ ابن جدعان نے کبھی ایمان قبول نہیں کیا، اللہ کو اپنا خالق و مالک مانا ہی نہیں، اور اللہ سے کبھی اس نے یہ التجا نہیں کی کہ رب اغفر لی، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما۔ کبھی اس نے کہا ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں۔ تو ایمان نہیں تو اس کے یہ سارے اعمال حقارت افزا ہیں، اس کے ان اعمال کا کوئی مطلب نہیں بنتا، کوئی تک نہیں بنتا، اور ان اعمال کا کوئی نتیجہ اس کو ملنے والا نہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، اور اس ایمان کو جو اتنی قیمتی چیز ہے، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے معلوم، ایک وہن لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ وہ زنگ کیا ہے؟ وہ زنگ یہی ہے جو کلام پاک کی اس آیت میں نے جو تلاوت کی ہے، مضمون ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم۔ یہاں کفر کو ظلم سے تعبیر کیا ہے، ایمان کی کفر کے ساتھ اگر ملاوٹ ہوگی تو اب اس ایمان کو زنگ لگ گیا، وہن لگ گیا، اب یہ ایمان اس کا کام نہیں کرے، اثر نہیں دکھائے گا۔ بالکل اس طرح جس طرح ایک کھٹا کھٹا آدمی، صحت مند آدمی، اس کو صحت کی چیزیں نقصان کرتی ہیں،
شوگر کا مریض ہو گیا تو اب وہ جوس نہیں پی سکتا، وہ شکر کی چیزیں نہیں کھا سکتا، وہ پروٹین اور بڑی بڑی اہم غذائیں استعمال کر سکتا ہے، ڈیری پروڈکٹ جتنے اس کو وہ اوائڈ کرتا ہے، کیوں؟ اس کو وہ نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ دوسروں کو تو وہ کیا کرتی ہے؟ تقویت، طاقت فراہم کرتی ہے، لیکن شوگر کے پیشنٹ کو یہی ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ نقصان پہنچاتی ہیں۔ اسی طرح ایمان کا بھی معاملہ ہے کہ ایمان کو اگر وہن لگ گیا، ایمان میں کمزوری پیدا ہو گئی، تو اعمال کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اعمال عقارت ہونے لگتے ہیں، اعمال ضائع ہونے لگتے ہیں۔ جس کے اوپر تکیہ ہوتا ہے آدمی کو، اس نے بہت سی نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، حج کیے ہیں بہت سارے، لیکن اب یہ سارے اعمال اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ بے فائدہ، ناکام، اور ان اعمال کا اس کو فائدہ نہیں ہونے لگتا اس وقت جب کہ اس کے ایمان میں کیا ہو جاتا ہے؟ کمزوری آ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ اعمال تو آدمی کو اونچا اڑاتے ہیں، اونچے درجے تک پہنچاتے ہیں، لیکن ایمان کی اگر کمزوری ہو جائے یا ایمان نہ ہو تو پھر یہ اعمال بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ دیکھو ہمارے اور آپ کے سب سے بڑے سہارا جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تشریح میں لکھا کہ اللہ کے نبی کو خوش کرنے کی بات اللہ پاک نے کہی کہ ہم آپ کو خوش کریں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کا ایک ایک امتی جہنم سے نکل کر کے جنت میں نہیں آئے گا۔ اللہ پاک سے سفارش کریں گے، اور اللہ کے نبی کی سفارش بھی کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے نبی نے خود کہا، حضرت صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی نے خود ہی کہا میری سفارش چھوٹے موٹے گنہگاروں کے لیے نہیں، کبیرہ کبیرہ بڑے بڑے گناہ جن لوگوں نے کیے ہیں ان کے لیے میں لڑوں گا، ان کے لیے میں اللہ سے کیا کروں گا کہ سفارش کروں گا۔ لڑنے کا لفظ نامناسب ہے، ان کے لیے میں اللہ پاک سے کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا، ان کے لیے اللہ پاک سے میں سفارش کروں گا اور ان کو جہنم کے گڑھے سے نکالوں گا۔ لیکن یہ بھی اسی وقت ہے جب کہ آدمی کا ایمان محفوظ ہو، سالم۔ آدمی کا ایمان اگر سالم نہیں تو یہ جو بڑے بڑے کبیرہ کبیرہ گناہ، ایمان اگر سالم ہے تو امید ہے کہ اللہ کے نبی کی سفارش کی وجہ سے یہ سہارا ہمارے کام آ جائے۔ جب وہ خود کیا ہے کہ اللہ کے نبی پہ جیسا ایمان رکھنا چاہیے اس کا ویسا ایمان نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سہارا آخرت میں ہمارے ہاتھ سے کیا ہو جائے؟ مس ہو جائے، اور ہم بہت پچھتائیں، بہت افسوس کریں۔ اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے، اصل کفر جو آتا ہے نا وہ اللہ کو نہیں ماننے سے نہیں آتا، اللہ کے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے آتا ہے۔ ہاں، اس دنیا میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، لیکن عیسائی اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، یہودی اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے، صرف مسلمان مانتے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مومن اور مسلمان جو ہے اس کا یقین ہے کہ دنیا میں جب بھی ہمیں کوئی پرابلم آئے گی، کوئی حالات آئیں گے، تو ان حالات میں ہمارے لیے اگر امن ملے گا، ہم امن کو تلاش کریں گے تو اللہ کے نبی کے قدموں میں ہمیں امن ملے گا۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے جہاں کہیں جائیں گے ہمیں بے چینی ملے گی، سکون نہیں ملے گا۔ سکون ہمیں اللہ کے نبی کے قدموں میں ملے گا، یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ جب تک اللہ کے نبی کو ہم فالو نہیں کریں گے نہ دنیا میں سکون پائیں گے نہ آخرت میں سکون پائیں گے۔ حالات جب بھی آتے ہیں تو ایک منافق امن تلاش کرتا ہے، تو اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے، اس کے یقین میں گڑبڑ آ جاتا ہے۔ وہ اگر امن تلاش کرتا ہے تو غیروں کے طریقوں میں امن تلاش کرتا ہے، وہ دیکھنے لگتا ہے اللہ کے نبی کے علاوہ یہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا یہ جو یورپ کے لوگ ہیں، یہ جو گورے ہیں، ان کے طریقے اس کو بھانے لگتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نجات ملے گی تو میری عقل سے ملے گی، میں سوچوں گا مجھے کیا کرنا چاہیے،
میرے پاس عقل ہے، عقل کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں. یا پھر یہ دیکھو، یہ کامیاب لوگ ہیں جن کو دنیا میں عروج ملا ہوا ہے، ترقی ملی ہوئی ہے، تو ان کے راستوں کو اپناؤ، اور منافقت کی راہ اپنانے لگتا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ وہن، ایمان میں جو کمزوری ہے. حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، بہت اہم بات لکھی ہے. کیا لکھا ہے؟ شیطان انسانوں پر دو طرح سے حملہ کرتا ہے. ایک حملہ اس کا شہوات کا ہوتا ہے، دوسرا حملہ اس کا شبہات کا ہوتا ہے. شہوات کی لائن سے جب حملہ کرتا ہے تو اس کا اثر اعمال پہ ظاہر ہوتا ہے، آدمی اعمال سے دور ہونے لگتا ہے، لیکن اس کا ایمان پھر بھی محفوظ رہتا ہے. لیکن جب شیطان حملہ کرے کسی انسان پر شبہات کی لائن سے، تو اس کے یقین میں کیا ہونے لگے؟ تزلزل آنے لگے. وہ یہ سوچنے لگے کہ ہمارے لیے کامیابی دنیا کی یا آخرت کی، یہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے یا تعلیمات کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. تو پھر اس کے یقین میں کیا ہو گیا؟ فرق آ گیا، شبہ میں مبتلا ہو گیا. آدمی کے شبہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایمان پہ اثر پڑتا ہے. یہ سب سے خطرناک چیز ہے جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے کہ شبہات کا اثر اعمال پہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر جو یہ شبہات کا اثر ایمان پہ ظاہر ہوتا ہے، شہوات کا اثر اعمال پہ ظاہر ہوتا ہے. شیطان جب حملہ کر رہا ہے شہوت کی لائن سے تو آدمی بے عمل ہوگا اور اعمال کی لائن سے گمراہ ہوگا. لیکن اگر شیطان حملہ کر رہا ہے شبہات کی لائن سے تو یہ خطرناک چیز ہے. اس کی وجہ سے ایمان لٹ سکتا ہے. ہر مسلمان کو الرٹ رہنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے. اور یہ بات بھی آ چکی ہے، اللہ پاک اس دنیا کے اندر جو حالات بھیجتے ہیں، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. یہ فلانے نے کر لیا، ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن اور اس نے سازش کر لی، یہ کر لی، یہ سب باتیں اسباب کے درجے میں ہو، بات الگ ہے. لیکن اصل یقین مسبب الاسباب پہ ہونا چاہیے کہ ان کے اسباب کامیاب کیوں ہو رہے ہیں. جو کچھ حالات پیش آ رہے ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے حالات ہمیں پیش آ رہے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ کہہ کے لیے ہیں؟ آزمائش کے لیے. یہ حالات ہیں، آزمایا جا رہا ہے کہ آدمی اب اپنے ایمان سے ہٹے گا کہ نہیں اور اپنے عمل سے ہٹے گا کہ نہیں. ایمان سے ہٹ گیا تو پھر تو اس کی نیا ہی ختم. عمل سے ہٹ گیا تو بھی کیا ہو گیا کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. لیکن ایمان سے ہٹ گیا تو پھر تو اس نے ہر چیز تباہ کر لی، خسارے میں آ گیا. اور یہ حالات آتے ہی اس لیے اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون حالات کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے چمٹا رہتا ہے اور کون غیروں کی طرف کو نظر ڈالتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقوں میں کامیابی نہیں بلکہ غیروں کے طریقوں میں کامیابی ہے، اور وہ اپنی کامیابی کے لیے بھٹکتا پھرتا ہے اللہ کے نبی کے در کو چھوڑ کر کے. اور اگر یقین میں بھی کمزوری آ جاتی ہو تو پھر وہ منافق کہلاتا ہے. اس کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ پاک کریں گے. نفاق کسی کے دل کی حالت کو معلوم کرنے کے لیے آج تک کوئی تھرمامیٹر یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے. کسی انسان کے دل میں کیا پتا چل رہا ہے؟ وہ بخار کو تو ہم چیک کر سکتے ہیں، ٹیمپریچر کو تو چیک کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل کی کیفیت کو ہم چیک نہیں کر سکتے. لیکن اللہ پاک خود جانتے ہیں کہ کس کے دل کا یقین بگڑ گیا، کس کے دل میں جو ایمان ہے وہ ایمان خطرے میں پڑ گیا. اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہمیں کامیابی ملے گی تو اللہ کے بتائے ہوئے نظام سے نہیں، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے نظام سے نہیں. کامیابی ہمیں ملے گی تو گوروں کے نظام میں یا غیروں کے نظام میں. یہ بات اگر کسی کے دل میں آ گئی اور اللہ کے نبی سے ہونے کا یقین متزلزل ہو گیا تو اس کے ایمان میں کمزوری آ گئی. فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ پاک نے جو انعام جمنے والوں کے لیے رکھا ہے نا، وہ انعام اس سے پہلے آ چکی ہے جمعے میں بات کہ اللہ پاک نے کیسے استقبال کیا ہے. حالات آتے ہیں، ان حالات میں کوئی آدمی اپنے ایمان کو بھی بچا لیتا ہے اور اپنے اعمال کو بھی بچا لیتا ہے تو پھر
وہ اصل کامیاب ہے اور اللہ پاک کی طرف سے اس کا کیسے ویلکم کیا جاتا ہے یہ بات بھی آ چکی ہے۔ اور ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو جو آدمی استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل میں سکینت اتار دیتا ہے، امن ڈال دیتا ہے۔ ہاں، امن کیا چیز ہے، سکینت کیا چیز ہے؟ انزل سکینہ کے الفاظ کلام پاک میں جگہ جگہ ہے۔ یہ سکینت کیا چیز ہے؟ بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ، مسکین بنا کر کے زندہ رکھ، مجھے موت دے تو مسکین بنا کر کے موت دے۔ یہ مسکین کے اندر سکون کا مادہ ہے، یعنی سکینت کے ساتھ مجھے زندہ رکھ، اور موت دے تو سکون دے کر کے موت دے، سکون کی حالت میں موت دے، سکینت کے ساتھ موت دے۔ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور مجھے اٹھا تو مساکین کے زمرے میں بنا کر کے اٹھا، مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھا۔ مسکین کے کیا معنی ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں مسکین کے معنی ہے فقیر، محتاج، غریب، جس کے پاس کچھ نہیں۔ یہ اصل معنی نہیں ہے مسکین کے۔ مسکین کے اصل معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے کسی کو جو دیا تو اس کو قناعت کی توفیق نصیب فرما دی، اور اس کا ایمان صحیح ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے، زیادہ ملا تو بھی آزمائش کے لیے ملا، اللہ کی طرف سے ملا، شکر کرتا ہے، کم ملا تو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے، میرا امتحان ہے، آزمائش ہے، اللہ نے مجھے غریب بنا دیا۔ شکوہ نہیں، شکایت نہیں، ہاں جو حالت ہے ہر حالت کو وہ اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، اور اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، نظر ہمیشہ اللہ کے اوپر رکھتا ہے، اللہ کے حکموں پر رکھتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں پر رکھتا ہے، اور جو کام کرتا ہے جب کرتا ہے حدود شریعت کے دائرے میں رہ کے کرتا ہے۔ تو جب وہ اللہ کا، اللہ کے نبی کا اس درجہ لحاظ رکھتا ہے، تو جب وہ فیصلے کرتا ہے تو فیصلے کرنے کے وقت میں اس کو مستقبل کا، آگے کی چیزوں کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ اللہ خوف اٹھا لیتے ہیں کہ جب میں کر رہا اللہ کی مرضی دیکھ کر کے کر رہا، اللہ کا حکم دیکھ کر کے کر رہا، اللہ کا حکم پورا کر رہا، تو مجھے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انجام چاہے کچھ بھی، ڈر ختم ہو جاتا ہے، ڈر نکل جاتا ہے اس کے دل سے۔ آج دیکھ لیجیے فلسطین کے اندر لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، ان کا یقین ہے کہ یہ جو راستہ ہم نے اختیار کیا اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ بم آتے ہیں، بموں کو دیکھ کر کے ڈر نہیں لگتا، کیسی مخلوق ہے یہ؟ اللہ پاک اہل استقامت کو جو سکونت عطا کرتے ہیں اور جو طمانینت عطا کرتے ہیں، اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو پتہ چلے کہ کیا چیز ہوتی ہے، ڈر نکل جاتا ہے، اور آگے چل کر کے کسی بھی لمحے پر اپنے فیصلوں میں اس کو غم نہیں ہوتا۔ حزن کہتے ہیں ماضی کے کسی واقعے پہ آدمی افسوس کرنے لگے، ظاہر سی بات ہے جب اس کو توفیق ملی اللہ کے حکموں کو بجا لانے کی، اور اس نے جو کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کے خوشنودی کے لیے کیا، تحقیق کر کے کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے آگے چل کے اس کو افسوس کیوں کرو گا کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ تو آگے چل کے کبھی کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا کہ اس لمحے میں اس کو پیچھے پلٹ کے دیکھے گا تو اس کو کیا ہونے لگے، کہ اس کو یہ ہونے لگے کہ بھائی میں نے وہ کام کیوں کیا، کاش میں ایسا نہیں کرتا، ایسا کرتا۔ تو یہ غم نہیں ہوتا کسی مومن کو، کسی اہل استقامت کو جو اللہ کے حکموں پہ ڈٹ گیا تو اس کو آگے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایک محفوظ قلعے میں وہ آ گیا۔ جب وہ اللہ کے حکموں کو دیکھ کر کے اللہ کے حکموں پر چل رہا ہے تو مستقبل کے کسی خطرے سے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی مضمون ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ جو اہل استقامت ہوتے ہیں، جن پر فرشتے یہ مضمون لے کر کے اترتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اب خوف کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اب غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکموں کو دیکھ کر کے راہ حق پر ڈٹے ہوئے ہو، جمے ہوئے ہو، تو جم جاؤ، پہاڑ بن جاؤ، تمہیں آگے چل کے کبھی افسوس نہیں ہوگا، ملال نہیں ہوگا، اور آگے کے بارے میں کچھ سوچ کر کے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر آدمی کے اندر کم ہو زیادہ ہو تو وہ اب فکروں سے بالکل کیا ہو گیا، غنی ہو گیا، جو دیا اللہ نے دیا، تھوڑا بھی دیا تو قناعت کرتا ہے،
اللہ کے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں بھی ہیں کہ لیکن اب اس موقع کو نہیں، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ اس مضمون کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور حالات چاہے کتنے ہی خطرناک ہیں لیکن ہمیں ایمان و عمل پر مستقیم ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، استقامت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.